السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ الیکشنز 8 فروری کو اناؤنس ہو گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں الیکشنز 8 فروری کو، کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا ہے اس ملک میں کیا ساریاں جاری رہیں گی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور حالات بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بولو تو وہ بھی اس کے لیے کوئسچن مارک کرتے ہیں، آپ تجزیہ نگاروں سے بولو تو وہ بھی، آپ عوام سے پوچھو تو وہ بھی، آپ آئینی اداروں سے بات کرو تو وہ بھی، آپ الیکشن کمیشن سے بات کرو، اس کے باوجود کہ وہ ڈیٹ دے چکے ہیں لیکن وہ خود بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ کوئی حتمی نہیں ہے۔ تو بظاہر الیکشنز کے حوالے سے تو مختلف قیاس آرائیاں بن رہی ہیں، بنتی جائیں گی اور ہوں گی، لیکن اصل بات، اس سے بھی اصل بات یہ ہے کہ کیا الیکشن چلیں 8 فروری کو اگر ہوتا ہے تو یہ الیکشنز ریگ ہوگا، یہ الیکشن قابل قبول ہوگا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا الیکشن صاف و شفاف ہوگا؟ اس لیے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ الیکشن متنازع ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے الیکشنز ہوئے اور وہ رگ ہوئے، لیکن اس وقت ہوئے جب الیکشنز کا ڈے تھا اور الیکشن سے چند دن پہلے کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں جس پہ کہا گیا کہ جناب یہ کسی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اصل الزام اس وقت لگا جب الیکشن ہو گیا اور رزلٹ آئے۔ لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں پر اہم ترین سیاسی جماعتیں واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشن ابھی سے ریگ ہے، یہ الیکشن ابھی سے مینوپولیٹڈ ہے، یہ الیکشن ابھی سے سلیکشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آگے الیکشن نہیں ہے۔ اگر آگے الیکشن نہیں ہے تو الیکشن کمیشن سے ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ بھائی جس کو دینا ہے دے دیں، یہ اربوں روپے جو بیچارے غریبوں کے ہیں ان کو دے دیں واپس، ان کے گھر میں روشنی آ جائے، ان کے گھر میں کھانا آ جائے، ان کی وہ غذا جو ہے نا وہ پیٹ میں اتار لیں، وہ بل دے دیں۔ وہ تو یہ اربوں روپے کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ 2 1 3 ارب روپے کا سوال ہو، اربوں روپے اس میں خرچ ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹ فگر میں کسی وقت ضرور دوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ الیکشن اور سلیکشن، تو اگر یہ الیکشنز، اگر یہ سیاسی جماعتیں جو کہ ابھی سے لیونگ پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں اور وہ دلائل دے رہی ہیں کہ جی نگراں حکومت ایک سیاسی جماعت کی، ریڈ کارپٹ اسی سیاسی جماعت کو، فیلڈ دیا جا رہا ہے اسی سیاسی جماعت کو، آپ کے الیکشن کمیشن اسی کی بات مان رہا ہے، آپ کے عدلیہ جو ہے مختلف جگہوں پر وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور دوسری سیاسی جماعتوں کو لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ تبھی واضح طور پر آصف علی زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، جہاں میاں نواز شریف صاحب کے لیے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم آئیں گے، ہر صورت میں آئیں گے۔ جب ان سے کیوری کرو کہ جناب قانونی معاملات بھی ہیں، یہ بھی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے گا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ طے ہے، تو وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، بس یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، جب اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ ان کو ریڈ کارپٹ دیا جا رہا ہے، ان کے کیسز کو کس طریقے سے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے اور ان کو پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے اور ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو پھر ان کی یہ بات کافی حد تک جسٹیفائی ہوتی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اگلے الیکشنز میں ان کا وزیر اعظم آ رہا ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ تو اس حوالے سے آپ یہ سوچئے کہ جب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جیسی بڑی سیاسی جماعتیں الزام لگا رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب کہ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیسے الیکشن وزیر اعظم بنتے ہیں، ہم نے شہباز شریف کو بھی وزیر اعظم بنایا، اب ہم میاں نواز شریف صاحب کو نہیں بنائیں گے۔ ہم نے شہباز شریف کو بنایا اور شہباز شریف نے 16 مہینے میں تباہ کر دیا، یعنی 16 مہینے کی کارکردگی پہ الزام سب سے بڑی اتحادی جماعت کے سربراہ نے لگا دی۔ تو اب کیا شہباز شریف اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ کیا اتحادی اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں تو اس بنیاد پہ آنا چاہتا ہوں کہ مختلف سیاسی جماعتیں جب ابھی سے کہہ رہی ہیں کہ یہ ریگنگ ہو رہی ہے اور حالات اسی طرف جا بھی رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، تو یہ بتائیے اس رزلٹ کو کون مانے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا اور الیکشن ہو گیا 2024 8 فروری کو اور سیاسی جماعتیں ہار گئیں، وہ تمام سیاسی جماعتیں جو الزامات لگا رہی ہیں وہ الیکشن کو ایکسیپٹ کر لیں گی اور پھر وہ خاموشی سے پارلیمنٹ کا حصہ ہو جائیں گی، اور پھر اس طریقے سے کچھ دن اور پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کے بعد پھر وہ پارلیمنٹ میں بھی ہنگامہ، روزانہ جو ہے وہ ریگ، روزانہ چور، روزانہ ڈاکو، روزانہ
یہ جو ہے الیکشن جو ہے وہ الیکشن نہیں سلیکشن، یہ سلیکشن ہے یہ الیکشن، اسی طرح پارلیمنٹ میں چیخ و پکار ہوگا، اسی طرح سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی رہیں گی اور ایک دوسرے کا گریبان کھینچیں گی. تو یہ بتائیے پاکستان اس کا محتمل ہے کہ سیاسی ہم جو دیکھ رہے ہیں جو موجودہ حالات ہیں، اگر الیکشن کے حالات ایسے ہی رہے اور الیکشن ایسے ہی ہوا تو پھر پاکستان میں آنے والا الیکشن کے بعد وقت سیاسی عدم استحکام بہت بڑا ہوگا اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو کافی نقصان پہنچے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں ابھی سے ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات لگا رہی ہیں، اور میں اب آپ کو ان چیزوں کے اوپر یہ بات واضح طور پہ آ رہی ہے. اب پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، وہ کہتی ہے جی ہمیں تو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ان کا تو کیا نام ہے، نگراں بھی ان کی ہے، الیکشن کمیشن بھی ان کا ہے، قانون بھی ان کا ہے، ادارے بھی نظر آ رہے ہیں، ساری فیور ان کی ہو رہی ہے. ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہمارا وزیر اعظم ہوگا. تو ایسی صورتحال میں جب سیاسی جماعتیں اور بہت ساری سیاسی جماعتیں اس بات پہ بھی خوش نہیں ہیں کہ الیکشن ابھی ہو رہا ہے، یعنی 8 فروری کو ہو رہا ہے، تو ایک بڑی لڑائی ہے آپس میں. اچھا بھائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہیں، اور کیا الیکشن کمیشن یا ادارے نیوٹرل ہو سکتے ہیں کہ وہ الیکشن ایسا کرائیں جو نیوٹرل الیکشن ہو، جو تمام سیاسی جماعتوں کو ایکسیپٹ ہو، جو بین الاقوامی اور اندرونی آبزرور کو ایکسیپٹ ہوں، اور واقعی پاکستان میں ایک فیئر الیکشن ہو؟ کیا وہ کرا سکتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل کرا سکتے ہیں، لیکن ان کی نیت نہیں ہے. کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی جو حرکتیں ہیں اس سے نیت نہیں نظر آ رہی، نگراں حکومت کی جو حرکتیں ہیں اس سے نیت نظر نہیں آ رہی ہے، اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اس الیکشن کو تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور نہیں ایکسیپٹ ہوگا تو کیا 2018 کی طرف پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے؟ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ مت جائیں پارلیمنٹ میں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بے چینی رہی، سیاسی عدم استحکام رہا، حکومت تو بن گئی، حکومت چل بھی رہی تھی، لیکن سیاسی عدم استحکام نے ملک کو نقصان پہنچایا، اور کئی ایسی حرکتیں ہوئی جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا. تو کیا اب 2024 کے الیکشن کے بعد بھی پارلیمنٹ میں چیخ و پکار ہوگا سلیکشن اور ریگ الیکشنز اور چور ڈاکو اور ہم نہیں مانتے اور ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے کیونکہ یہ فیئر نہیں ہے؟ پھر وہی سیاسی لڑائیاں، پھر وہی سیاسی عدم استحکام. تو دیکھ ہم وہی رہے ہیں جو موجودہ حالات ہیں. اس کو کس حد تک الیکشن کمیشن بہتر کر سکتی ہے، نگراں حکومت کر سکتی ہے، یا وہ ارباب و اختیار جو الیکشنز کو دیکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ؟ یہ بڑی بات ہوگی. سب سے پہلے تو ابھی سے ایسے حالات پیدا کیے جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں عمران خان کے اگینسٹ اتحاد تو کیا تمام سیاسی جماعتوں نے، ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے کیونکہ ان کا مشترکہ اتحاد تھا، اقتدار کے لیے تھا، عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے تھا اور اپنی حکومت کو لانے کے لیے تھا. یہ اتحاد ہمیں نظر آیا. یہ سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے تو ایک جگہ یکجا ہوتی ہیں، لیکن کبھی قومی مفاد میں ہم نے نہیں دیکھا. ماں سوائے جب ڈنڈا چلتا ہے تب قومی مفاد کے لیے کبھی کبھی یہ یکجا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ یہ سیاسی جماعتیں صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے یکجا. آپ کو میں نے مثال دی کہ عمران خان کے خلاف اپنے اقتدار کے لیے یہ یکجا ہوئیں، ابھی ہوئیں. آپ نے دیکھا اتحادی حکومت بھی بنی اور انہوں نے وزارتیں بانٹیں اور حکومتیں بانٹیں اور عیاشی کی اور پروٹوکول لیا. لیکن آج ملک پکار رہے ہیں ان کو. اچھا ساری سیاسی جماعتوں سے کہیں تو کہیں ہاں تمام سیاسی جماعتیں، اس وقت کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو اکیلے حکومت کر سکے، جو اکیلے وزیر اعظم بن کر پاکستان کو اس مسائل سے نکال سکے. کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو اکیلے جو ہے، اور جس کو اکیلے سمپل میجورٹی بھی ملے. اور ظاہر ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر ہی ملک کو کرائسس سے نکال سکتی ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں، لیکن جب ان سے کہو کہ قومی مفاد پہ آپ سب بیٹھیں اور ایک میثاق کریں اور اس میثاق کے آپ پابند بھی ہوں اور اس کا کوئی مانیٹر بھی ہو جو اور اس کے اوپر کوئی مانیٹر کرنے والا بھی ہو، تو اس پر یہ بھاگنے لگتے ہیں، اس پر یہ، کیونکہ قومی مفاد پر یہ جو ہے نا اتحاد نہیں کرتے. بھائی اس وقت تو بہترین ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے مفاد کے لیے، اپنے عوام کی بہتری کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے ایک میثاق بنائیں، سب مل کے بیٹھیں اور الیکشن صاف و شفاف ہو، اور
جس کی بھی حکومت بنتی ہے اس کو دیں اور اس کو سپورٹ کریں کہ ملک کو ان کرائسس. لیکن آپ دیکھیے گا ان کے اندر ملک اور قومی اتحاد کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کے لیے اپنے مفادات کے. آپ دیکھیے گا ابھی الیکشن قریب آئیں گے تو الیکشن کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے کچھ سیاسی جماعتیں اتحاد کریں گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی، لیکن قومی اتحاد کے لیے کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آج کسی کے پاس روڈ میپ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو کس طرح ان کرائسس سے نکالیں گے، عوام کو ان کرائسس سے نکالیں گے. کہنے کو سب کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم ایکسپورٹ کم کریں، بڑھائیں گے، امپورٹ کم کریں گے، ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے، ہم بے روزگاری ختم کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے. کیسے کرو گے بھائی، کیسے کرو گے؟ لاؤ بتاؤ نا، تم کوئی چیز تو بتاؤ. کسی کے پاس نہیں ہے اور بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے اور سنگین الزامات ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ایسا الیکشن اگر ہوا تو پھر کیا اس الیکشن کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ انٹرنیشنل آبزرور ایکسیپٹ کریں گی، پاکستان کے آبزرور ایکسیپٹ کریں گے، میڈیا ایکسیپٹ کرے گی، پاکستان کی عوام ایکسیپٹ کرے گی؟ نہیں کریں گی. اور اس سے کیا ہوگا؟ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا جو ملک کے لیے اچھا نہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.